اگر آپ یتیم ہو کے سیاسی یتیم کے طور پہ الیکشن لڑنا چاہتے ہو آئیں. ہم تو ساری زندگی ہی کام کرتے رہے. یہ ایک ہی آدمی ہے جو روز کہتا ہے مجھ سے غلطی ہو گئی, روس جانا مجھ سے غلطی ہو گئی, آرمی چیف کی ایکسٹینشن میری غلطی تھی. اچھا بھائی ایک غلطی کی تھی بھیا, ایکسٹینشن اگر غلطی مان لی جائے خان صاحب جیسے فرما رہے ہیں, تو جب دوبارہ ایکسٹینشن کی پیشکش کرنے کی آپ کو کیا ضرورت پڑی تھی؟ اور آپ نے وہ بند کمرے میں تو کیا, ٹیلی ویژن پہ آ کے آپ نے کہا کہ نئی حکومت آ کے چیف کی تقرری کرے گی, نئے چیف کی. اس کا کیا مطلب تھا؟ ایک دن کہتے ہیں بات کروں گا, دوسرے دن کہتے ہیں کہ میں نے مذاق کیا تھا. تو جو اب یہ نہیں پتا مذاق کب کرتے ہیں اور سیریس کب ہوتے ہیں, تو ان سے کون بات کرے گا؟ ہم نہیں تکلیف سے گزرے, ہم سے زیادہ تکلیف کاٹ کے عمران خان نے. اس نے تو دیکھا ہی کچھ نہیں جو ہم نے بھگتا ہے, اور ایک بار نہیں کئی بار بھگتا ہے. 27 کلومیٹر کی حکومت ہے, یہی کہتے ہیں نا وہ. تو ہمیں 27 کلومیٹر میں جو ہم کر سکتے ہیں ہم کر کے دکھائیں گے. جب ٹائم آئے گا تو لوگ فیصلہ کریں گے. اجلت کس چیز کی ہے, جلدی کس بات کی ہے, کون سی آگ بجھانی ہے انہوں نے؟ یا آپ کہیں کہ جی آپ اسمبلیوں کو چلنے نہیں دیں گے. بھی کیوں نہیں چلنے دیں گے؟ اسمبلیاں ٹوٹنے کے لیے بنتی ہیں یا لیجسلیشن کے لیے بنتی ہیں؟ کرنا تو رب نے ہے. ہم نے اللہ کے فضل سے پاکستان کو دیوالیہ ہونے کی سٹیج سے واپس پکڑ کے لے آئے ہیں. بالکل کام ہو گیا ہوا. بے شک ہم ایک نو کانفیڈنس موشن لائے ہیں, بے شک وہ آئین پاکستان اس کی اجازت دیتا ہے, اور یہ پولیٹیکل پارٹیز کا رائٹ ہے کہ وہ جب یہ دیکھیں کہ کوئی اکثریت کھو بیٹھا ہے تو اقلیت کو حکومت کرنے کی اجازت نہ دے. سو اس کا تو کیا کیا آپ نے, سوائے کباڑہ کرنے کے, سوائے تباہی پھیلانے کے. کہ بہت بات کی جاتی ہے کہ ریلوے کا ڈاؤن فال ہے, ریلوے سنک کر رہی ہے. تو پاکستان کے تو سبھی ادارے سنک کر رہے ہیں, اس لیے کہ پالیسیوں کا تسلسل نہیں ہے. جو ہی ایک حکومت جاتی ہے اور دوسری آتی ہے وہ اکھاڑ پچھاڑ شروع کر دیتی ہے. اکھاڑ پچھاڑ بند کرنی ہوگی. پاکستان بڑے سیریس اکنامک کرائسس میں ہے, مذاق نہیں ہے, بہت سیریس پرابلم ہے یہ, اور اداروں کو چلانا مشکل ہو گیا ہے. سچی بات یہ ہے کہ جس انداز میں پہلے ریلوے چل رہا تھا اس انداز میں چلانا ممکن ہی نہیں رہا. ہمارے پاس ریسورس ہی نہیں ہے. جو پی ایس ٹی پی ہے وہ ہم 43 بلین پہ لے گئے تھے, اور اگر یہ بیچ میں خرابی پیدا نہ کی جاتی اور ایک پروجیکٹ لانچ نہ کیا جاتا ڈیریلمنٹ کے لیے الیکٹڈ گورنمنٹ کو, تو ہمارا پی ایس ٹی پی اس وقت 100 بلین پہ ہوتا, اور ہماری انکم بھی جو تھی وہ 100 بلین پلس ہوتی. لیکن جہاں چھوڑ کے گئے تھے اس میں صرف 4 ارب کا 4 سال میں اضافہ ہوا. ہر برس ریلوے کو 12-14 بلین کا ریونیو ایڈ کرنا ہے. یہ ایک پیس ہم سیٹ کر کے گئے تھے. 18 بلین سے 54 بلین پہ چھوڑ کے گئے تھے. جب واپس آئے تو 58 بلین پہ کھڑا تھا 4 سال کے بعد. اب ہم پھر دوبارہ کوشش کر رہے ہیں. تو ہم اپنے, مجھے اچھی طرح یاد ہے اپنے دور میں 150 کے قریب لوکوموٹیو ہم نے نئے, اور جو ریہیبلیٹیٹ کیے تھے 150 سے زائد 160 کے قریب, وہ ہم نے فلیٹ میں ایڈ کیے تھے. اس کے بعد 4 سال میں ایک لوکوموٹیو ریہیبلیٹیٹ نہیں ہوا, ایک نیا ایڈ نہیں ہوا, ایک نئی کوچ نہیں آئی. ML1 وہیں پڑا رہ گیا جہاں چھوڑ کے گئے تھے. بڑی لمبی لمبی باتیں کی جاتی تھی. بلائیں نا ان لوگوں کو جو باتیں کرتے تھے, انہیں بٹھائیں ہمارے ساتھ, اور وہ میڈیا کے سامنے قوم کو بتائیں کہ ریلوے کے حوالے سے بات کر لیں یا ایویشن میری ذمہ داری, اس حوالے سے کیا کیا آپ نے, سوائے کباڑہ کرنے کے, سوائے تباہی پھیلانے کے. 10 لاکھ لوگوں کا روزگار وابستہ ہے اس ریلوے کے ساتھ. تو اگر فائنینسنگ ارینج کر دے آپ کی کمپنی سافٹر ٹرمز کے اوپر تو سوچا جا سکتا ہے, لیکن سامان بھی دیں اور پیسے بھی ساتھ ہی دیں. تو ریلوے کا تو ڈیفینیٹلی کوچز چاہیے, اور ہم اب اگلی منصوبہ بندی ریلویز کے لیے الحمدللہ کر رہے ہیں. ابھی کل ہماری بات ہو رہی تھی, آئے ہوئے ہیں ایک اور کمپنی کے نمائندے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, تو ہم ان سے بات چیت کرتے ہیں, بات سنتے ہیں, کیونکہ ہمیں شینٹنگ لوکوموٹیوز بھی درکار ہیں. وہ ہمارے پاس آپ کو پتہ نہیں ہے 3000 ہارس پاور کا پرانا لوکوموٹیو جب ٹرین کھینچتا ہے تو اس کی جو آپریٹنگ کاسٹ ہے وہ کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے. دنیا میں ہائیبرڈ لوکوموٹیوز آ گئے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں سب سے پیچھے رہ گئے ہیں ریلویز کے اندر, سب سے پیچھے. کیوں رہ گئے ہیں سب سے پیچھے؟ کیوں نہیں ہم جا سکتے آگے؟ اب ML1 پہ چائنیز لیڈرشپ کا شکریہ کہ وہ مان گئے ہیں ML1 کو دوبارہ, ورنہ تو وہاں پہ چینی سرمایہ کار اب ایک ین لگانے کے لیے پاکستان میں تیار نہیں تھا. 6-7 ماہ ایفرٹ کرنی پڑی آ کے, تب جا کے وہ مان گئے ہیں کہ ہم ML1 کو دوبارہ کرتے ہیں. تو اس کے لیے اب دوبارہ وہ جو یونٹ توڑ دیا گیا تھا اشفاق خٹک صاحب کی سربراہی میں تھا, اس کو دوبارہ بنا رہے ہیں.
दोबारा लीगल डायरेक्टरेट को इम्प्रूव कर रहे हैं, फिर IT डायरेक्टरेट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, सारा कुछ कर गए थे। और भाई अगर इजाफा नहीं कर सकते थे, इन्हें तोड़ने की क्या ज़रूरत थी? रिडैम को तोड़ दी, वो रिडैम को दोबारा बनाई है। अब ब्रांडिंग का काम सारा रिडैम को सुपुर्द करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो हम दिन रात एफर्ट कर रहे हैं। मैं यकीन दिलाता हूँ कि रेलवेज और एविएशन, PIA जिसका हिस्सा है, और जो लोकल एविएशन इंडस्ट्री है, इसके लिए जो हो सका हम करेंगे। जो नेशनल एविएशन पॉलिसी है उसको भी इम्प्रूव किया जा रहा है, वो तकरीबन फाइनलाइज हमारी हो गई है, उसे जल्द फेडरल कैबिनेट के अंदर हम सबमिट करेंगे। और जो लूप होल से पिछली पॉलिसी में, उनको इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं लड़ पा रहे, तो 6 माह में आप जो तहरीक अदम एतमाद लेके आए थे, उस हुकूमत का सारा डर आपको किसने मशवरा दिया था? अपने सर ले रहे हो, आज 6 माह बाद भी आप कह रहे हैं बहुत मुश्किल हालात है। इसका मतलब आपका प्लान कोई नहीं था उस तहरीक के कामयाब होने के बाद? मेरा ख्याल है ये सवाल आपने कल भी किया था, कोई बात नहीं, फिर कर लो, नो प्रॉब्लम। नहीं 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 इस तरह नहीं, ऐसे नहीं मेरी प्यारे भाई, एक एक यंग मैन बोलने दें, उसके बाद आपका भी आएगा मौका। गुजारिश ये है कि बेशक हम एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए, बेशक वो आईने पाकिस्तान उसकी इजाज़त देता है, और ये पॉलिटिकल पार्टीज़ का राइट है कि वो जब ये देखें कि कोई अक्सरियत खो बैठा है तो अक़लियत को हुकूमत करने की इजाज़त ना दे। सो इसका तो प्योरली जो इसका ये जो पहलू है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, डेमोक्रेटिक और लीगल है। दूसरी बात है मुल्की मसाइल। ऑब्वियसली जब आप हुकूमत से बाहर होते हैं, आपको मामलात का उतना पता नहीं होता जितना हुकूमत के अंदर वालों को होता है, क्योंकि वो निज़ाम वो सब चला रहे होते हैं। तो बाहर बैठकर आपको ये तो पता था कि तबाही मच रही है, पर उसकी शिद्दत कितनी है, इंटेंसिटी कितनी है, उसकी डेप्थ कितनी है, ऑब्वियसली इसका अंदाजा नहीं था। जैसे डार साहब ने अगले दिन कहा है कि मुझे नजर तो आ रहा था कि मेल्ट डाउन हो रहा है, पर इतना मेल्ट डाउन इसका अंदाजा नहीं था। तो बात यह है कि आप जब आते हैं, चीज़ों का कंट्रोल संभालते हैं, तो आपको मालूम पड़ता है कि खराबी कितनी है। तो क्या अगर खराबी देखी तो उसके बाद क्या भाग जाते? क्या मुल्क को दिवालिया होने देते? लोग पूछते हैं जी आपने क्या किया? करना तो रब ने है। हमने अल्लाह के फजल से पाकिस्तान को दिवालिया होने की स्टेज से वापस पकड़ के ले आए। बिल्कुल काम हो गया हुआ था, और काम हो गया था। और अगर ये डिफॉल्ट डिक्लेयर हो जाता और डिफॉल्ट बन जाता, तो आप सोचें यहाँ पे क्या तबाही आती इस मुल्क में। यकीनी तौर पे लोगों की मुश्किलात बढ़ गई हैं, यकीनी तौर पे हर शख्स परेशान है। लेकिन उसको रिजॉल्व करना जो है तो फिर सबको मिलकर करना है। अगर आप कहें कि जी आप असेंबलियों को चलने नहीं देंगे, भी क्यों नहीं चलने देंगे? असेंबलियां टूटने के लिए बनती हैं, या लेजिस्लेशन के लिए बनती हैं, या गवर्नेंस के लिए बनती हैं? आप हुक्मरान हैं 2 रियासतों के और 2 सूबों के, तो चलाएं ना उनको। हमारी तो 27 किलोमीटर की हुकूमत है, यही कहते हैं ना वो। तो हमें 27 किलोमीटर में जो हम कर सकते हैं हम करके दिखाएंगे। जब टाइम आएगा तो लोग फैसला करेंगे। उजरत किस चीज की है? जल्दी किस बात की है? कौन सी आग बुझानी है इन्होंने? या कौन सा कश्मीर फतह करने जा रहे हैं आप? अब चलने दें इस निज़ाम को, रहम करें लोगों पर। कभी सड़कें बंद करते हैं, कभी हल्ला गुल्ला करते हैं, कभी इस्लामाबाद को आग लगाते हैं आके, कभी आप बहकी बहकी बातें करते हैं, कभी जो कौमी दिफाई अदारे हैं उनको पड़ जाते हैं आप। हम नहीं तकलीफ से गुजरे? हमसे ज्यादा तकलीफ काट के इमरान खान ने। उसने तो देखा ही कुछ नहीं जो हमने भुगता है, और एक बार नहीं कई बार भुगता है। हम तो नहीं इस तरह फटते जिस तरह ये साहब फट जाते हैं। अपने अंदर तदब्बुर पैदा करें, समाई पैदा करें। एक दिन कहते हैं बात करूंगा, दूसरे दिन कहते हैं कि मैंने मजाक किया था। तो जो अब ये नहीं पता मजाक कब करते हैं और सीरियस कब होते हैं, तो इनसे कौन बात करेगा? तो ये मसाइल है। किस बात की भाई? वो एक आईनी बिल था, हमारी क़यादत ने और हम सब ने सोच समझ के फैसले किए थे। हम जेलों में थे, हम एक कहर था जिसका सामना कर रहे थे। उसके बावजूद कोई तलवार थोड़ी गिरी हुई थी, कोई जबरदस्ती वोट ले सकता है? कोई जबरदस्ती वोट नहीं ले सकता। एक मिनट यार, बात का जवाब तो दे ले। कोई रोबोट थोड़ी है कि जिनको चाबी लगेगी तो लोग जो है वो दे देंगे।
ہم جیلوں میں تھے, ہمیں لوگوں نے کہا نکال کے باہر بلایا, میں نام نہیں لینا چاہتا, کردار بھی ارد گرد ہے, جیلوں میں تھے باہر بلا کے, تو ہمیں کہا گیا کہ جی آپ فارورڈ بلاک بنا دیں, آپ چیف منسٹر بن جائیں, آپ فلاں بن جائیں. ہم نے تو ادھر سے سنا, ادھر سے نکال دیا معذرت کر کے, واپس جیل چلے گئے, آرام سے جیل میں بیٹھے رہے, اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دی, ایک دن تو نکلنا ہی تھا. تو یہ بات ہے, ہمیں کوئی پشیمانی نہیں ہے الحمدللہ, نہ نو کانفیڈنس کے اوپر ہے اور نہ جو لیجسلیشن ہے اس کے اوپر ہے. یہ ایک ہی آدمی ہے جو روز کہتا ہے مجھ سے غلطی ہو گئی, روس جانا مجھ سے غلطی ہو گئی, آرمی چیف کی ایکسٹینشن میری غلطی تھی. اچھا بھائی ایک غلطی کی تھی بھیا, ایکسٹینشن اگر غلطی مان لی جائے, خان صاحب جیسے فرما رہے ہیں, تو جب دوبارہ ایکسٹینشن کی پیشکش کرنے کی آپ کو کیا ضرورت پڑی تھی؟ اور آپ نے وہ بند کمرے میں تو کیا, ٹیلی ویژن پہ آ کے آپ نے کہا کہ نئی حکومت آ کے چیف کی تقرری کرے گی, نئے چیف کی. اس کا کیا مطلب تھا؟ مطلب تھا کہ جب الیکشن ہوگا, نئی گورنمنٹ آئے گی تو نئے چیف کی اپائنٹمنٹ کرے گی. میننگ بائی کے موجودہ چیف چلیں گے, تو جب تک وہ ریٹائر نہیں ہوئے آپ کی زبان بند تھی. ایک آدمی ریٹائر ہو جاتا ہے تو آپ تمہار گالیوں کا آپ شروع کر دیتے ہیں. حوصلہ ہونا چاہیے. لاسٹ کوسچن, میرا خیال ہے ان میں سے کسی ایک مہینے میں آ جائیں گے انشاءاللہ. یہ معذرت کے ساتھ آپ نے سوال کے اندر اپنی رائے کا اظہار کیا, آپ کو میری پیارے بھائی سوال کا حق ہے, اپنی رائے دینا میرا رائٹ ہے. اور ایک سیکنڈ میرے پیارے بھائی, ایک منٹ, اور اگر جناب نے رائے دینی ہے تو تسی اتھے آ جاؤ تو میں نے اتھے سوال کریں دے. ایسا نہیں ہے. نیب کے کالے قانون نے پاکستان کی اکانومی کا ستیہ ناش کیا ہے. یہ ریلوے کے افسران تھے 6 بے گناہ, ان کو پکڑ لیا, 6 مہینے جیل کٹوائی, اور پچھلے دور میں وہ باعزت بری ہو کے نکلے. تو اگر اس ڈریکونین لا کے اندر امینڈمنٹ کی گئی ہے تو وہ کسی 2, 4, 10 خاندانوں کے لیے نہیں کی گئی ہے. سب سے زیادہ تعداد وہاں پہ سول سروینٹس کی تھی. بیچارے پڑے ہوئے تھے اندر, ان کا کھانا پہنچانے والا کوئی نہیں تھا. آپ کو پتا ہے لوگوں کے ساتھ کس کس وہ مصیبت سے گزرے ہیں. پروفیسرز کو پکڑا گیا, کاروباری لوگوں کو رسوا کیا گیا, لوگ جو تھا وہ آپ کا کیپٹل اس کی پاکستان سے باہر فلائٹ ہوئی, پیسہ لوگ باہر لے گئے, لوگوں نے کہا یہاں پروجیکٹ ہی کوئی نہیں کرنا. یہ نیب کا قانون تو پرویز مشرف بنا گیا تھا آرم ٹویسٹنگ کے لیے, پھر اس کو عمران نے اور اس کے سہولت کاروں نے استعمال کیا, شرم بھی نہیں آئی ان کو استعمال کرتے ہوئے. اصولاً تو ہمیں نیب کو ختم کر دینا چاہیے تھا, نیا ادارہ بننا چاہیے تھا, اور وہ وقت بھی آئے گا. اکاؤنٹیبلٹی کا نظام نیا آنا چاہیے, ان سارے لوگوں کو گھر جانا چاہیے جو اس وکٹمائزیشن کے عمل کا حصہ رہے ہیں. مونس علائی صاحب کی کیا کہتے ہیں, میرا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, لیکن جو اس وقت پروجیکٹ عمران کو چلا رہے تھے انہوں نے ہر حربہ استعمال کیا, جہاز بھر بھر کے ایم پی ایس ایم این ایس کے لے کے جاتے تھے. آخری بات سن لیں, ان کا خیال ہے کہ ہم الیکشن سے بھاگیں گے. ہم نے کوئی نہیں بھاگنا, نہ سہولت کار اویلیبل ہے, نہ وہ جہاز اویلیبل ہے, نہ ان جہازوں کو بھرنے والے اویلیبل ہیں. تو اگر آپ یتیم ہو کے سیاسی یتیم کے طور پہ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں وہ آئیں, ہم تو ساری زندگی کام کرتے رہے ہیں.